باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا 24 باب فلیکس کے سامنے۔ 5 دن کے بعد حنانیہ کاہن اعظم چند بزرگوں اور ترتلس نامی ایک وکیل کو ساتھ لے کر آ پہنچا اور حاکم کے حضور پولس پر لانش کی۔ جب وہ بلایا گیا تو ترتلس الزام لگا کر کہنے لگا، ہم تیرے وسیلے سے بڑے امن میں ہیں اور تیری دور اندیشی سے اس قوم کے مفاد کے لیے اصلاحات ہوتی ہے۔ اے عزت مآب فلیکس، ہر زمان نو مکان، ہم کمال و شکر گزاری کے ساتھ تیرا یہ احسان مانتے ہیں، لیکن تاکہ تجھے زیادہ تکلیف نہ دوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنی مہربانی سے ہماری 2 باتیں سن لے، کیونکہ ہم نے اس شخص کو مفسد اور تمام دنیا کے سب یہودیوں میں فتنہ انگیز اور ناصریوں کی بدیت کا سرگرو پایا ہے۔ اس نے ہیکل کو ناپاک کرنے کی بھی کوشش کی تھی اور ہم نے اسے پکڑا اور چاہا کہ اپنی شریعت کے مطابق اس کی عدالت کریں، مگر لوسیس قید آ کر بڑی زبردستی سے اسے ہمارے ہاتھ سے چھین لے گیا اور اس کے مدعیوں کو حکم دیا کہ تیرے پاس جائیں۔ پس تو آپ تحقیق کر کے ان سب باتوں کو اس سے دریافت کر سکتا ہے جن کا ہم اس پر الزام لگاتے ہیں۔ اور یہودیوں نے بھی متفق ہو کر کہا کہ یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ معذرت پولس۔ جب حاکم سے بولنے کا اشارہ پایا تو پولس نے یوں جواب دیا، چونکہ میں جانتا ہوں کہ تو بہت برسوں سے اس قوم کا منصف ہے، میں بڑی خاطر جمائی سے اپنا عذر بیان کرتا ہوں، کیونکہ تو دریافت کر سکتا ہے کہ 12 دن سے زیادہ نہیں ہوئے کہ میں یروشلم میں عبادت کرنے گیا تھا اور انہوں نے ہیکل میں مجھے کسی کے ساتھ بحث کرتے یا لوگوں میں فساد برپا کرتے نہ پایا، نہ عبادت خانوں میں، نہ شہروں میں، اور نہ ان باتوں کو جن کا یہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں تیرے سامنے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن تیرے سامنے میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ جس مذہب کو وہ بدیت کہتے ہیں اسی میں ہمارے ابواج کے خدا کی عبادت کرتا اور اس سب پر ایمان لاتا ہوں جو شریعت کے مطابق اور صحائف انبیاء میں لکھا ہے، اور خدا سے اس بات کی امید رکھتا ہوں جس کے یہ خود بھی منتظر ہیں کہ راست بازوں اور ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگی۔ اور میں اسی سبب سے خود کوشش کرتا ہوں کہ خدا اور آدمیوں کے سامنے میرا ضمیر مجھے کبھی ملامت نہ کرے۔ اب بہت برسوں کے بعد میں اپنی قوم کو خیریت پہنچانے اور نظریں چڑھانے آیا ہوں۔ انہوں نے بغیر ہنگامے یا بلاوے کے مجھے طہارت کی حالت میں یہ کام کرتا ہیکل میں پایا۔ ہاں، آسیا کے چند یہودیوں نے، جنہیں چاہیے تھا کہ تیرے حضور حاضر ہوتے اور اگر ان کا مجھ پر کچھ دعویٰ تھا تو لانش کرتے، یا یہی خود کہیں کہ جب میں عدالت عالیہ کے سامنے کھڑا تھا تو مجھ میں کیا بدی پائی تھی، سوائے ایسی ایک بات کے کہ میں نے ان میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا تھا کہ مردوں کی قیامت کے بارے میں آج مجھ پر تمہارے سامنے مقدمہ ہو رہا ہے۔ فلیکس نے، حالانکہ وہ اس مذہب سے نہیں
اس مذہب سے خوب واقف تھا انہیں فلیکس نے، حالانکہ وہ اس مذہب سے خوب واقف تھا، انہیں تاخیر میں ڈالا اور کہا جب لوسیس قید آئے گا تو تمہارے مقدمہ کا فیصلہ کروں گا، اور صوبہ دار کو حکم دیا کہ اس کی حفاظت تو کر لیکن اسے آرام سے رکھ اور اس کے خیر خواہوں میں سے کسی کو اس کی خدمت کرنے سے منع مت کر۔ اور چند روز کے بعد فلیکس اپنی بیوی اور دروسلا کو جو یہودن تھی ساتھ لے کر آیا اور پولس کو بلوا کر اس سے مسیح یسوع کے دین کی کیفیت سنی۔ مگر جب وہ راست بازی اور عافیت اور آئندہ عدالت کا بیان کر رہا تھا تو فلیکس نے دشت کھا کر جواب دیا کہ اب تو جا، فرصت پا کر تجھے پھر بلاؤں گا، اور اسے یہ امید بھی تھی کہ پولس سے کچھ رشوت ملے گی، اس لیے اسے اکثر بلاتا اور اس کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا۔ لیکن جب 2 برس گزر گئے تو پرکیوس فسٹس فلیکس کی جگہ مقرر ہو کر آیا، اور فلیکس اس غرض سے کہ یہودیوں کو اپنا ممنون کرے پولس کو قید ہی میں چھوڑ گیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔